گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں گے تاکہ ان کی زبان ان کی گندگی سے محفوظ رہ سکے۔ بخاری صاحب کی حدیث ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور جلد پھر نہ ستائیں جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جیسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبرایا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ فجر کے بعد کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو، دیکھنے والے تمہارے درج کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی بھول کر بھی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی کرتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تبھی آپ کی اچھائی کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو آئیڈیاز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔